مجھے افسوس ہے میرے پاس آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو نہ کلمہ طیبہ کو سمجھا ہے، نہ دل و جان سے پڑھا ہے، اور اگر سمجھ جائیں پھر بھی دل و جان سے یعنی اس کے تقاضے پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں تو ایک ترجیح ہے، دنیا اور صرف دنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی وضاحت ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ ایک قول و اقرار ہے، ایک وعدہ ہے، اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ضرور کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقصود نظر ہے یا مقصود حیات ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ لفظ آخرت کا ہے، لیکن آخرت میں کون ہے سوائے اللہ کے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کی یعنی معراج جو ہے وہ یہ ہے، یعنی اعلیٰ، یعنی اس کی کامیابی یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ انسان کی کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یا دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، آخرت میں ہم جب جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نتیجہ ہوگا، اعمال کے نتائج ہوں گے۔ جیسے ہم نے زندگی گزاری ویسا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو یعنی آج کے مسلمان کا تو آخرت پر 1% بھی یقین نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ ہم جب جائیں گے آخرت میں تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے، یعنی ایک اور آیت ہے کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو لوگوں کی دو ٹولیاں ہو جائیں گی، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ وہ جنت اور جہنم جس کا آج ہمیں اس پر یقین بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال میں کلمہ طیبہ کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان کا مقصود دنیا نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ آپ خود اپنا اندازہ لگائیں، اپنا احتساب کریں کہ آپ اصل کامیابی، آپ کی نظر میں اصل کامیابی کیا ہے؟ بس یہ ایک سوال ہے۔ یقیناً میں بھی آپ کے درمیان ہی رہتا ہوں، اور تھوڑا عرصہ میں نے آپ کے درمیان گزار دیا ہے۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آج کا مسلمان سب کے سب، اس کی نظر میں دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ آپ خود اب سوچ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے دل کو دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں، اور دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس بات پر خوش ہوتے ہیں، کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے، کیا چیز آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہے، کس چیز کے بارے میں آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانیوں کا دائرہ کار کیا ہے؟ آیا دنیا ہے یا موت کے بعد کی زندگی ہے؟ یقیناً مجھے معلوم ہے، اور میں اس بات
کو یعنی یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ ہماری ساری سوچ جو ہے زندگی گزارنے کی وہ ظاہر تک محدود ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، اور یہ میرے پیسے، اور یہ میرا ایسٹس، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا کارخانہ، اور یہ میرا عہدہ، اور بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں اپنی روزمرہ کی زندگی کی باتوں کو دیکھ لیں، اپنی مصروفیات کو دیکھ لیں، اور اپنے فارغ ٹائم کے جو مشغلے ہیں آپ کے اس کو دیکھ لیں. وہ سارے کے سارے آپ یعنی دنیا میں مزوں کے لیے انسان زندگی گزار رہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اور ایسی ہی سوچیں لے کر یہ دنیا سے لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک پریشان کن بات ہے. بہرحال آج کا میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی وضاحت میں آپ کو کر رہا تھا. دیکھیں یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے. یعنی جنت اگر آپ نے جانا ہے، وہ جنت جس کا آج یعنی جس پر آج کا مسلمان ہے وہ نہ جنت پر یقین رکھتا ہے نہ دوزخ پر، لیکن وہ ایک اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے. اس سے یعنی دیکھیں موت کو تو ہم سب مانتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں کیونکہ زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، حالانکہ موت کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہو جائے گی. اور پھر جو ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے. دیکھیں انسان یہ خلاصہ کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اگر آپ دنیا کے ہو گئے تو آپ گئے کام سے، آپ کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں آپ خوشی کا سانس نہیں لے سکیں گے، آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میرے نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھی ہوئی. لیکن اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، تو اب آپ کو ایک کام کرنا ہے. آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یعنی یقین کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، نہ کوئی معبود ہے آپ کا، نہ کوئی مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے. آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی دل و جان سے. جیسے کہ ہم اس میں کرتے ہیں نا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. ہمارا آج کے مسلمان کا زبان سے اقرار تو ہے لیکن دل ہمارا نہیں مانتا آخرت کی زندگی کو، جنت کو، دوزخ کو، یا اللہ کی ملاقات کو. اس کا متمنی نہیں ہے اور اس پر یقین بھی نہیں ہے. اور ہم دوسری زندگی سے منکر ہیں عملی طور پہ. یعنی موت کے بعد کی زندگی کو ہم مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری ساری سوچیں، ساری تیاریاں، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں ظاہر کے بارے میں ہیں. آپ سوچ لیں اپنے اندازوں، اپنے آپ ذہن کو آپ پڑھیں نا، دل سے پوچھیں. دل سے ہم اچھی زندگی کے طلبگار ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، اس سے اعراض کر لیجئے، اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. مجھے افسوس ہے میرے پاس آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو نہ کلمہ طیبہ کو سمجھا ہے، نہ دل و جان سے پڑھا ہے، اور اگر سمجھ جائیں پھر بھی دل و جان سے یعنی اس کے تقاضے پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری نظر میں تو ایک ترجیح ہے، دنیا اور صرف دنیا. ہمیں یعنی دنیا ہمیں محبوب بھی ہے، ہمارا مقصود بھی ہے اور ہمارا مطلوب بھی ہے.
یہ تو مطلب یہ ہے کہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو کلمہ طیبہ کی بات بتا رہا ہوں، اور کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں یا جنت کی گارنٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے تقاضوں پر آپ کو عمل کرنا لازمی ہے۔ بات کرتا ہوں میں ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم